ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ رشتے طے کیے جا رہے ہیں، موبائل پر گفتگو کر کے رشتے طے ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا ضروری ہے کہ جو انٹرنیٹ پر محبت کی باتیں کرتا ہو اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہو؟ فون پر، موبائل پر جو تم سے وعدے نبھانے کی اور زندگی کے ساتھ وفا کی باتیں کرتا ہو وہ زندگی بھر تمہیں پیار دے گا نہیں۔ ان مردوں کا حال تو الا ماشاءاللہ بھوروں کی طرح ہے۔ یہ نفس پرست لوگ ہیں، یہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوس پرست لوگ ہیں۔ ان کا حال بھوروں کی طرح ہے۔ بھورا صبح کے وقت کسی پھول پر بیٹھا رس چوسا تو دوپہر پہ کسی اور پھول پر، شام کو کسی اور پھول پر، اور ایک مرتبہ جس پھول کا رس چوس لیا دوبارہ کبھی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ گل سمجھتا ہے اس بھورے کو مجھ سے پیار ہے، اسے پھول سے نہیں بلکہ اسے رس سے پیار ہے، اسے گلوں کا رس چاہیے۔ اور ایک مرتبہ رس نچوڑ لیا پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ آج کل کے نوجوان لڑکوں کا وہی حال ہے کہ وہ لڑکیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کے حسن کو، ان کی عصمت کو تار تار کر کے پھر کسی اور طرف کا رخ کرتے ہیں۔ میری بہنوں ہوش کے ناخن لو، یہ جو تمہارا شارٹ لباس، تمہارے باریک اور پتلے لباس، جانتی ہے میری بہنوں اللہ اکبر تمہیں زنا کے قریب کر رہے ہیں، ہوس پرست مردوں کے قریب کر رہے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں پورا پورا لباس پہنو، وہ برقعے جو زینت والے ہیں، ڈیزائن والے ہیں، ان برقعوں کو چھوڑ دو، سادے ڈھیلے برقعے پہنو۔ ایسے برقعوں کو اختیار کرو کہ برقع پہن کر کوئی فرق نہ کر سکے کہ قریب سے بوڑھی جا رہی ہے یا جوان جا رہی ہے۔ سنگھار کر کے گھر سے نہ نکلو، خوشبو لگا کے گھر سے نہ نکلو۔ ایک عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلی تو فاروق اعظم کے ناک تک جب اس کی خوشبو پہنچی، فاروق اعظم کی ناک تک جب اس عورت کی خوشبو پہنچی، آپ نے کوڑا سنبھال لیا اور کوڑا سنبھال کر فرماتے ہیں کہ میں تجھے کوڑے سے مار دوں گا۔ تو ایسی خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ تیری خوشبو کی وجہ سے مرد تیری طرف راغب ہوں۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا عورت کو وہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں جس خوشبو کی وجہ سے لوگ اس کی طرف راغب ہوں، بلکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ کچھ عورتوں کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بن سنور کر خوشبو لگا کر اس لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھی کہ مرد ان کو دیکھیں اور ان کی طرف مائل ہوں، ان کے فتنے میں مبتلا ہوں۔ اس لیے ان عورتوں کی چمڑی کو، جلد کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، جو اگر دنیا کی کینچی سے یا دنیا کے ہتھیار سے، دنیا کے چاقو سے، دنیا کی بلیڈ سے، دنیا کے نشتر سے اگر ڈاکٹر بے ہوش کر کے کاٹتا ہے تو ہوش آنے کے بعد انسان تڑپتا ہے، جب جہنم کی کینچی سے فرشتے صرف بن سنور کر گھر سے نکلنے کی بنیاد پر تمہاری جلد کو کاٹیں گے، تمہاری چمڑی پر حملہ کریں گے، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے میری بہنوں سچی توبہ کرو، زندگی کو بدلو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ اس لیے کہ جب توبہ ہوتی ہے، جب توبہ کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کرتا ہے۔ پہلے جو کچھ ہوا اگر آج تم نے توبہ کر لی نا تو میرا اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ کیسے کیسوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو کتنا عظیم بنا دیا، کتنا مقدس بنا دیا۔ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس ایک بات بتاؤں کہ توبہ سے زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے، توبہ کے بعد زندگی کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
آئیے بایزید بستامی کی بجائے میں سیدنا ذوالنون مصری کے حوالے سے عرض کروں، اس سے پیارا واقعہ۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے دل نے چاہا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں دریا کی سیر کروں، اور میں دریائے نیل کی سیر کے لیے نکلا کہ میں دریائے نیل کے کنارے سیر کروں گا، تھوڑا دل کو بہلاؤں گا۔ میں نے سوچا اس کنارے کی بجائے اس کے سامنے والا کنارہ زیادہ سبزہ رکھتا ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اس کی سبزی بڑی دل کو موہ لینے والی ہے۔ تو میں ایک کشتی میں بیٹھا، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں کشتی میں بیٹھ کر دوسرے کنارے پر گیا۔ جب میں دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ میری طرح اور بھی لوگ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے ایک جگہ لے لی، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، اور اس کے ساتھ کچھ غلام بھی تھے۔ لڑکی کی طرف جیسے میری نظر اٹھی میں نے فوراً نگاہ نیچے کر لی کہ یہ لڑکی تو آفت کی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ میں نگاہ نیچی کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے شراب کی سراہی نکالی اور اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کو شراب پلانے لگی اور خود بھی شراب پینے لگی۔ اسی اثنا میں اس نے جام کے اندر شراب نکالا اور شراب نکال کر کے مجھ سے کہا لو اے جوان تم بھی پی لو۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں وہ میری جوانی کے ایام تھے، جیسے اس نے میری طرف شراب بڑھائی میں نے کہا میں نہیں پیتا۔ اس نے کہا اچھا اگر نہیں پیتے تو ایک کام کرو کہ تم کچھ گاؤ ہم پیئیں گے، یا اگر نہیں گاتے تو تم پیو ہم گائیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں پیوں گا تو نہیں، البتہ میں کچھ گا ضرور سکتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے شعر پڑھنا شروع کیا۔ لیجئے ہمارے اور آپ کے درمیان حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے جب شراب دیا تو میں نے انکار کیا۔ اس نے کہا شراب پیو ورنہ ہم پیئیں گے تم گانا، یا تم پیو ہم گاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں تو نہیں پیوں گا، البتہ میں گا سکتا ہوں۔ اور آپ نے کچھ شعر پڑھنے شروع کیے۔ ان شعر کا مفہوم یہ تھا کہ جب قرآن پڑھنے والا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن وہ ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ اس لڑکی نے جام پھینک دیا، سرائی توڑ دی، اور اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے ذوالنون تو نے وہ گایا کہ جس نے میری دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا۔ اور اس کے بعد کہا ذوالنون مجھے توبہ کراؤ تاکہ میں سچے دل سے توبہ کروں۔ اور اس کے بعد اس نے توبہ کیا۔ توبہ کرنے کے بعد وہ لڑکی نعرہ لگاتے ہوئے اور چیختی ہوئی کہیں دوڑتی چلی گئی۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں بہت عرصہ ہوا میں نے اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا اور کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کعبہ کرتے کرتے میں نے دیکھا ایک عورت ہے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتی ہے مولا جس نشے میں تو نے مجھے مخمور کر رکھا ہے اس نشے کا واسطہ تو اپنا مجھے دیدار کرا دے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی سنا اس لڑکی کو اس عورت کو ڈانٹ دیا کون ہو تم، یہاں پر نشے کی اور جام کی بات کرتی ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، کعبے کا احترام کرو۔ اتنا سننا تھا اس عورت نے پلٹ کر کے ذوالنون مصری کو دیکھا، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہے ذوالنون تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کس خمار کی بات کر رہی ہوں اور کس جام کی بات کر رہی ہوں؟ تمہیں پتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کل رات اپنے
محبت کا جام عطا فرمایا جس کا خمار اس وقت تو میرے اوپر ہے اور میرے وجود پر ہے. اور اس کے بعد کہتی ہے ذوالنون تم کیا سمجھتے ہو کہ میں دنیا کی جام و سرائی کی بات کر رہی تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کی. ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد اس لڑکی نے کہا، اس عورت نے کہا کہ کچھ کھانا چاہتے ہو؟ اس نے ہوا میں ہاتھ کیا اور ہاتھ کرنے کے بعد جیسے ہی ہاتھ نیچے کیا تو کچھ کھجوریں اور تازہ انگور سامنے تھے. ان ذوالنون مصری سے کہا لو کھاؤ. ذوالنون مصری نے کہا اے خاتون تم تو بہت مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، بتاؤ تم کون ہو؟ اس خاتون نے کہا ذوالنون مجھے پہچانتے نہیں؟ ذوالنون مصری نے کہا نہیں پہچانتا. تو کہا تمہیں یاد ہے دریائے نیل کے کنارے تم نے ایک لڑکی کو توبہ کروائی تھی؟ ذوالنون مصری فرماتے ہاں. تو کہتی ہے میں وہی ہوں. کہا وہ تو بہت خوبصورت تھی. کہا ذوالنون جب سے توبہ کی ہے جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ نے اب یہ مقام عطا فرمایا. ذوالنون مصری ایک سرد آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے اس منزل پر پہنچی جہاں تجھے دیکھ کر میں بھی رشک کرتا ہوں. وہ لڑکی اسی طرح چیختی ہوئی اور آگے نکل گئی اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی نظر نہ آئی. آپ غور فرمائیں اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو کیسا کیسا مقام عطا کر دیا. کاش کہ میری بہنیں اس سنی اجتماع میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لیں، وہ باریک اور پتلے لباس کو ختم کر دیں، وہ تنگ اور چست لباس کا خاتمہ کر دیں، انٹرنیٹ اور مساج کی دنیا سے الگ ہو جائیں. تو میں امید کرتا ہوں اگر سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ سرشار ہو جائیں تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. میری مجبوری تھی کہ مجھے جو ہے وہ جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت مجھے پورا کرنا تھا، ورنہ میں کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتا کہ حضور محقق کے مسائل جدیدہ کے سامنے لب کشائی کرتا. میری حیثیت کیا ہے؟ مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ حضور محقق کے مسائل جدیدہ کی شاگردی میں رہتے ہیں، اس لیے یہ لب کشائی بے ادبی سے بہت قریب تھی. اس کے لیے میں حضور سے معذرت چاہتا ہوں اور حضور ہی کے ذریعے سے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آقا میرے ان جملوں کو قبول فرما لیں گے اور مجھ سے راضی ہو جائیں گے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.